تو سرکار کامیابی یہ ہے کہ دہلی سے دیکھیے ادھر علی حیدر صاحب اور ادھر عمران مرزا صاحب اور ادھر رئیس احمد صاحب قبلہ اور غضنفر عباس صاحب کا ان کا بھی دہلی سے بھی میں سلسلہ جوڑوں گا. تو ہم اگر لکھنؤ میں کانفرنس کریں اور لکھنؤ کے ہی علماء نہ ہوں تو اسے ہم کیسے کامیاب کہیں گے؟ تو کم سے کم دہلی میں اتنی بڑی کانفرنس ہے اور دہلی کی مکمل بھرپور نمائندگی ہوئی ہے, دہلی کے مسائل بھی ہمارے سامنے آئے ہیں, تو یہ بھی جناب صدر آپ کی کامیابی ہے. اب مولانا سید سیف عباس صاحب کو میں دیکھتا ہوں کہ واقعی جو ایک اکیڈمیا کا تصور ہے ہمارے یہاں, جو ہمارے ہاں ایک ریپبلک اور جمہوریہ کا نظام ہے, جو ہم پورا ایک نظام دیکھتے ہیں, اس کے حوالے سے کیسے وہ اتنا وقت نکالتے ہیں کہ انہوں نے اتنے کم وقت میں ہندوستان گیر پیمانے پہ, اور وہ بھی اتنی مصروفیت کا زمانہ اور موسم کی ایسی ناساز فضا جو بنائی جا رہی تھی کہ صاحب دہلی ڈوب رہا ہے, اور ایسے میں جو ہے دہلی ڈوب رہا ہے مگر قوم کی کشتی کس طریقے سے ابھر رہی ہے وہ اس کانفرنس میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو مولانا سیف عباس صاحب کی آواز پہ پورے یعنی بامبے سے لے کے کشمیر تک اور حیدرآباد تک اور کرناٹک تک اور تمام ہمارے جو اسٹیٹس ہیں, ریاستیں ہیں, وہاں سے علماء کرام تشریف لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنی تجاویز پیش کی ہیں, اور ان کی روشنی میں کتنا ایک اکیڈمک طور پہ آپ نے قرارداد بھی تیار کر لی. مجھے لگ رہا ہے کہ ایک کانفرنس کے بانی گزار کی حیثیت سے اس سے بڑا ایک ڈیووشن اور کیا ہو سکتا ہے سرکار کہ انہوں نے قرارداد اپنی تیار کر لی ہے, اور یہ پہلے اجلاس میں قرارداد ہم یہ چاہیں گے کہ خود ان کی زبان مبارک سے جو انہوں نے قرارداد تیار کی ہے وہ پیش کی جائے, اور اس کے بعد میں اگلا منصوبہ کہ کس طریقے سے ہم اپنی مرکزی حکومت تک اور ریاست کی جو حکومتیں ہیں ان تک بھی اپنی یہ قرارداد پہنچائیں, ملاقاتوں کے ذریعے, میمورنڈم کے ذریعے سے, ڈیلیگیشن کے ذریعے سے, مندوبین کے ذریعے سے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے تو اپنی عمر میں اتنی کامیاب کانفرنس کہا جاتا ہے کہ یہ درس نظامی کے لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے جو آبجیکٹ ہوتے ہیں ان پہ کام نہیں کرتے. میں اس وقت یونیورسٹی کے لوگوں کو مخاطب کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کتنی ذمہ داری سے لوگوں نے اپنی اپنی ریاستوں کے مسائل رکھے ہیں, اور کتنی ذمہ داری سے یہ قرارداد بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے. اور اگر اتنی محنت کے ساتھ کام ہوا ہے اور کام مرتب ہوا ہے اور وائنڈ اپ ہوتے ہوتے ہمارے وہ مقاصد ہمارے سامنے آ گئے, ہماری قرارداد ہمارے ایشوز ہمارے سامنے آ گئے, ہمارے آبجیکٹس ہمارے سامنے آ گئے, تو ان کے نامز بھی تیار ہوں گے اور ان کے رولز اور ریگولیشنز بھی انشاءاللہ جلدی ہمارے بنیں گے, اور یہ کانفرنس ایک پوری دنیا میں مثالی کانفرنس کے طور پہ تسلیم کی جائے گی. میں اس کانفرنس کے بانی گزار حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سیف عباس صاحب قبلہ, ظاہر سی بات ہے یہ خالی ایک دو نسلوں کی باتیں نہیں ہیں, وہ پورا جو مولانا غفران مآب دلدار علی غفران مآب صاحب کا پورا جو اصلی وراثت کا سلسلہ ہے وہ ان کے پاس ہے. ان کے والد گرامی حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید علی نقوی صاحب, جن کے شاگرد ہونے کا شرف مجھے بھی حاصل ہے, میں نے براہ راست لکھنؤ یونیورسٹی میں ان کی شاگردی اور ان کی جوتیاں سیدھی کی ہیں, ان کے زانوں میں بیٹھا ہوں. تو وہ پوری جو سلسلہ ہے نظامت کا اور جو پورا نظم و ضبط کا سلسلہ ہے وہ ان کے پاس موجود ہے, اور میں نے دیکھا کہ مختلف صلاحیتیں لوگوں کے پاس ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ ادارے بھی بنا سکتے ہیں مگر ایونٹ نہیں مینیج کر سکتے. سرکار ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے کہ لکھنؤ جو ہے وہ تھوڑا مہمان نوازی کا بھی لکھنؤ ہے. صبح سے جتنا اچھا انتظام ہے اور جتنی اچھی صبح کو ہم کو گرم گرم چائے اور اس کے ساتھ وائے بھی ملی ہے, انشاءاللہ ظہرین کے وقت ظہرانہ بھی ہوگا اور مغربین کے بعد عشائیہ بھی ہوگا. اور دیکھیے یہ تجاویز بھی آتی رہی ہیں, اب یہ انشاءاللہ اس کے بعد والے اجلاس میں پیش کروں گا, یہ میرا فریضہ ہے. سرکار صلوات وغیرہ بہت دیر سے ہو رہی ہے, لیکن صرف صلوات جو مومنین نہیں علماء بھی بھیج سکتے ہیں. دیکھیے ماشاءاللہ سے آپ لوگ تشریف لائے, اور اس میں میری کوئی کامیابی نہیں ہے, میں بالکل نہیں, آپ ہیں ہماری کامیابی. آپ یہاں ہیں تو یہ مشن آگے بڑھے گا. آپ لوگ سب فرما رہے ہیں کہ یہ آگے بڑھے, اگر سب وعدہ کر لیں تو میں اگر پیچھے ہٹوں تو جہاں دل چاہے مجھ کو پھانسی دے دیجیے گا. اتنے علماء کے سامنے بات کہہ رہا ہوں, سمجھ گئے. میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں, سب جانتے ہیں. ہمارے عمران صاحب, ابھی ایک کشمیر میں بھی کانفرنس ہوئی تھی, اس میں بھی MI6 ہو گیا تھا, اور یہاں پہ بھی MI6. یہ سب پرانا ہو چکا ہے بھیا, اب نیا نکل کے آنے دیجئے. سمجھ گئے, اس سے ہم کھیل چکے ہیں, کئی سالوں سے کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ ہم, ٹھیک ہے.
تو ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں رہا ہے. ہمیں ہمیشہ اپنے ہدف کو دیکھا ہے اور اپنی نیت کو دیکھا ہے. نیت ہماری سالم رہی ہے. میں نے امام باڑے میں کہا نیت سالم ہے تو انشاءاللہ سب آئیں گے. جتنے ٹیلی فون کر کے منع کیا جائے کچھ نہیں ہونے والا. ٹیلی فون بھی ہو رہے تھے رات میں 3 بجے تک ہمارے معصوم صاحب. مولانا میں نے کہا چھوڑیے میسج آپ لوگ میسج سے ڈرتے ہیں. یہ سب چلتا رہتا ہے. موبائل ہے, ان کا کوئی ہدف نہیں ہے. اگر ہم یقین رکھتے ہیں تو پھر ہم کو قدم آگے بڑھانا چاہیے. کاہے کے لیے کسی کے میسج سے ہم ڈریں؟ اور بالکل نہیں. ہم اہل بیت کے لیے کام کر رہے ہیں, اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پہ کام کر رہے ہیں, لہذا ہم اسی انداز سے کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ المستعان. اور جہاں تک یہ وقتی مسائل ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں 2 دن 3 دن یہ بھی گروپ میں چلیں گے, اس کے بعد یہ سب اپنے دڑبوں میں چلے جائیں گے اور ان کا کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ وہ ہیں کہ جو خود مولا کے فرمان کے مطابق جو خود زہر پی رہے ہیں. حسد زہر ہے, یہ خود پی رہے ہیں. وہ ان کا حشر کیا ہوگا یہ سب ہے. بہت سی چیزیں ہمارے پاس ہے, لیکن میں نے طے کر لیا تھا کہ میں نہ کوئی نام لوں گا نہ کہیں اشارہ کروں گا. اب اگر کچھ چلا جائے تو یہ میری قطع نہیں ہے, میں کیا بتاؤں. تو بہرحال اب اتنی باتیں ہیں کہیں کہیں چلی جائیں گی نشیب میں, تو اس سے میں دستبردار بھی نہیں ہونے والا ہوں. سمجھ گئے. اب وہ تو ساری چیزیں ہیں ہی ہیں, لیکن بہرحال جہاں تک ابھی بات ہوئی, ہم میں سب سے بڑی کمی جو ہے, ہم میں وہ سب سے بڑی کمی کیا ہے؟ حسن ظن نہیں ہے. حسن ظن نہیں ہے. ہر ایک سوء ظن رکھے ہوئے ہیں. اور جبکہ ہم سب محراب میں یا منبر میں یا جمعے کے خطبے میں کہیں جاتے تو حسن ظن رکھو, حسن ظن رکھو, حسن ظن رکھو, اس کی تلقین کرتے ہیں. تو ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے. اور انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں امام باڑے کے سامنے, اور اسی لیے اپنے سامنے رکھا تھا. یہاں یہ جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں شاکر صاحب, اللہ ان کو طول عمر صحت اور شفا عطا فرمائے. یہاں کے انتظامیہ مینجمنٹ کو کیسے سنبھالے ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں, یہاں کی کیا بہترین حالت ہے. کل مولانا ادھر کی طرف اسٹیج بنتا ہے, تو میں نے کہا یہ ایک بینر لگانا پڑتا ادھر کی طرف. تو اگر یہ بینر لگاتا تو امام باڑے کے سامنے چلا جاتا. ہم نے گوارا نہیں کیا. شاکر صاحب یہاں باہر موجود ہیں, پوچھئے. کہنے کہ یہ پہلی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں ادھر بینر لگ کے ادھر منہ کیا گیا. اس لیے ہم ان سے ہیں, ہماری شناخت ان سے ہے. اگر ہم اس تقدس کو نہیں رکھ پائے تو ہم بیکار ہیں. ہمارے لیے زندگی نہیں, زندگی موت سے بدتر ہے. سمجھ گئے. ہم اہل بیت اور ہماری زندگی اسی میں. بہرحال جیسے بھی ہوگا کام کریں گے, اور انشاءاللہ اگر آپ حضرات کا تعاون ملتا رہے. اور میں نے کہا آپ سے, میں یہ جو اس سے پہلے میں نے نومبر میں اہل بیت کانفرنس کی تھی, اس میں بہت سے ہمارے اس میں احباب موجود تھے, اس میں بہت زیادہ علماء تھے. یہ تو یہاں بارش اور کاوڑ یاترا کی وجہ سے کم ہو گئے ہیں تھوڑے سے, لیکن بہرحال میں نے جیسا کہا کہ انشاءاللہ اب ماہ ربیع الاول کے لیے تیاری رکھیے. اور ماہ ربیع الاول میں ایک ہندی کا لفظ استعمال کروں, ایک بہت ہی بھاؤ ہوگی. سمجھ گئے. وہ ہوگی کانفرنس انشاءاللہ, اور اس میں اور کثیر تعداد میں آئیں گے. ہمارے بزرگوں کی ہمارے ساتھ حمایت رہتی ہے, اسی لیے حوصلہ ملتا رہتا ہے, اور انہی بزرگوں کی دعاؤں کے ذریعے سے چل رہے ہیں. ہمارے غضنفر بھائی آ گئے, ان سے میں نے کہا اب آپ دوسرے سیشن میں ہیں ہمارے پاس, کیا کہ اگر ان سے ابھی بات ہو گئی تو ایسا نہ کریں کوئی کام مجھے بتا دیں. تو ان کو اب میں رکھوں گا, یہ سب ہمارے بزرگ ہیں, اور بہرحال ساری چیزیں ہیں. میں نے کچھ چیزیں بنائی ہیں کیونکہ ہم کو کچھ چیزیں گورنمنٹ کو بھیجنا ہے. اب جو کہا جائے کہ قرارداد منظور ہوئی ہے, میں اس کے اوپر آتا ہوں. ہاں ایک بات میں اور کہہ دوں, یہ مختلف اضلاع سے اور مختلف صوبوں سے آئے ہیں. یہاں پر ایک ووٹر آئی ڈی کی کارڈ ابھی انہوں نے بات کی تھی, آدھار کی, نیئر صاحب نے. ہم نے ابھی جو الیکشن 2022 میں ہوا تھا یو پی میں ودھان سبھا کا, اس میں کہا
ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ جہاں ہماری قوم کے لوگ ہیں ان سب کا ووٹر آئی ڈی لسٹ میں نام ضرور شریک کروائیں, ہم اپنے ووٹ کو بڑھوائیں. یہ خاص آپ سب جو ہیں اس بات کے اوپر توجہ دیں کہ ہم لوگ اپنا نہیں اور آخر میں کہا ہمارا نام ہی نہیں ہے. ہم اپنے ووٹ کو اپنے لیے اتنا بڑا سہارا بنائیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی ہر بات حکومت سے منوا سکیں. مانگے نہیں, میں مانگنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, منوانے کی بات کر رہا ہوں. منوا سکیں. اور میں منوا سکنے کی بات آج کر رہا ہوں. ایک انکشاف کرنے جا رہا ہوں, گواہ موجود ہیں بھی اسی دنیا میں زندہ ہیں, سمجھ گئے. اور منوا سکنے کی کسی کو نہیں معلوم ہوگا, شاید 2-4 میرے دوستوں کو معلوم ہوگا. اور اس وقت تھا یو پی میں 13 رجب کی چھٹی ہے, یو پی میں 13 رجب کی چھٹی ہے. صحرا کوئی باندھے میں نے آج تک نہیں کہا, ہاں کوئی بھی دولہا بنے ہمیں نہیں مطلب ہے, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوا کہ اس وقت ہم سب لوگ ساتھ میں تھے کچھ لوگ, تو جب ہوا ملائم سنگھ کا زمانہ تھا کہ وہاں میمورنڈم دیا جائے. میمورنڈم میں بہت سی شرائط رکھے گئے, یہ اور یہ اور یہ, وہی اوقاف جو کوکب صاحب نے کہا وہی اوقافی سے متعلق سب رودادیں تھیں. تو میں نے اس میں آخری میں لکھ دیا کہ 13 رجب کی چھٹی ہم کو چاہیے ہے. ہم یہ لے کے پہنچے. ملائم سنگھ نے, اس وقت دور الگ تھا, ملائم سنگھ نے بہت ہی عزت کے ساتھ بٹھایا اور یہ ہے. تو انہوں نے, میں نے ان سے بات کی, اور لوگ بھی تھے ہمارے پاس. کہنے لگے کہ میں نے کہا دیکھیے یہ ہماری مسجد کا معاملہ ہے, اس وقت ایک مسجد کا معاملہ چل رہا تھا. کہنے لگے ٹھیک ہے اس کی فائل ہم منگوا کے دیکھیں گے. میں نے کہا یہ جو وقف بورڈ ہے, شیعہ وقف بورڈ ہے, اس کو کوئی مدد نہیں ملتی ہے. یہاں بہت جو ہے کئی مہینے سے, اس وقت 17 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی تھی. میں نے کہا تنخواہ نہیں ملی ہے لہٰذا آپ مدد کریں. کہنے ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھتے کرواتے ہیں. اس کے بعد ایک مسئلہ اور تھا, اس میں بھی انہوں نے یہی کرواتے. جب سب وہ ہیں کرتے گئے, دیکھیں گے وہ کریں گے وہ فائل منگوائیں گے وہ سب کریں گے, تو میں نے نیچے انگلی رکھی. میں نے کہا اس میں تو آپ کو نہ دیکھنا ہے نہ اس میں آپ کو کچھ سننا ہے, اس میں آپ کو ہاں اور نہیں میں جواب دینا ہے. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا میں یہاں سے باہر نکل کے جاؤں گا, مجھ سے لوگ کہیں گے کہ تم اپنی حکومت کے سربراہ کے پاس گئے تھے, تمہیں ملا کیا؟ آشواسن. میں نے کہا میں آشواسن لے کے نہیں جاؤں گا, آپ کی طرف سے ایک تحفہ لے کے جاؤں گا جو اپنی قوم کو دوں گا. اس وقت ملائم سنگھ نے میرے زانوں پہ ہاتھ مار کے کہا تم تو نیتا ہو گئے ہو, تم تو سیاسی ہو گئے ہو, تمہیں تو لوک سبھا کا الیکشن لڑوانے والا ہے. میں نے کہا یہ دے دیجئے, اس میں کچھ سوچنا نہیں ہے. تو مسکرا کے کہا جاؤ دے دیا. سمجھ گئے؟ تو لیا جاتا ہے, سمجھ گئے؟ زبردستی طریقہ ہونا چاہیے ہمارے پاس. اگر طریقہ ہے ہمارے پاس, ایک ایک لفظ میں نے کہا ہے, میں اس امام باڑے کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں ایک ایک لفظ کا ہے, اور دوسرا کوئی بولنے والا نہیں تھا, بیٹھے سب تھے, لیکن میری بحث ہو رہی تھی ملائم سنگھ سے. اس امام باڑے کے سامنے میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک ایک لیا میں نے, اور الحمدللہ چل رہی ہے. جب دوسری حکومت چینج ہوئی اس نے چھٹیاں کاٹی, لیکن یہ میرے مولا کے نام کی برکت تھی کہ اور چھٹیاں کٹ گئی لیکن 13 رجب کی چھٹی نہیں کٹی. تو یہ بہرحال چیزیں ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے کیونکہ ہمارا جہاں سے جذباتی لگاؤ ہے, ہمیں اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اب جو قراردادیں ہیں وہ جو منظور کرنا ہے, وہ یہاں بہت سی چیزیں آئی ہیں تعلیم کے متعلق, فائنینشیل, فیس, یہ سب چیزیں انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو سمیٹا جائے گا. لیکن اس وقت جو میں نے قرارداد تیار کی ہے وہ قرارداد یہ کہ ہم اس کو آج ہی اپنی حکومت تک پہنچا دیں, تاکہ ہمارا جو بیٹھنا ہے یہ چلا جائے کہ بھائی بیٹھے تھے ان لوگوں نے کیا کیا, وہی کیا کہ کھایا پیا چائے پیا اٹھ کے چلے گئے. تو ہم نے اس کے لیے 5 نکات تیار کر لی ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ شیعہ علماء کے اجلاس میں موجود تمام علماء حضرات نے متفقہ طور پہ کہا کہ اتحاد بین العلماء والمؤمنین کو مضبوط کیا جانا چاہیے, کیونکہ ہم لوگ 14 معصومین کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہم کو دوسروں سے متحد ہونے کی تلقین کی ہے, لہذا ہم خود منتشر رہیں, یہ تعلیم آل محمد نہیں ہے. اس کے علاوہ محراب و منبر کو جو افراد ذاتی اختلافات کے لیے استعمال کرتے ہیں
ان کی مذمت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, نہیں ہونا, مذمت ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, ان کی مذمت ہونا چاہیے. اس کے علاوہ محراب اور منبر ہونا چاہیے, کیونکہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے پیغام کو عام کرنا ضروری ہے. اور وہ افراد جو شیعہ ہوتے ہوئے عقائد تشیع سے بھٹک گئے, ان سے منبر سے برا بھلا نہ کہا جائے بلکہ ان کی اصلاح کی جائے. یہ ہمارا پہلا ہے. دوسرا مسئلہ, شیعہ علماء کا اجلاس یونیفارم سول کوڈ کے موضوع کے اوپر کے اوپر مسلم پرسنل لا بورڈ کے موقف کی حمایت کرتا ہے. صحیح ہے, مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو موقف ہے وہی ہمارا بھی موقف ہے, یہ اس کی حمایت کرتا ہے. اور حکومت ہند سے اپیل کرتا ہے کہ ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور ہر ایک اپنی عقیدت کے اعتبار سے ملک کے آئین کے تحت زندگی بسر کر رہا ہے, کیونکہ ہمارے ملک کے آئین نے ہر ہندوستانی کو اس بات کا حق دیا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے زندگی بسر کرے. لہذا یونیفارم سول کوڈ غیر ضروری ہے, جیسا کہ شریمنی گردوارہ پربندھک کمیٹی و حکومت ناگالینڈ و میزورم نے بھی یونیفارم سول کوڈ کو لاگو نہ کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے. یہ دوسرا ہو گیا. تیسرا, شیعہ علماء کا اجلاس مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں سے اس بات کی مانگ کرتا ہے کہ ملک اور ریاستوں میں جو اقلیتی ادارے ہیں اس میں شیعہ فرقے کے لوگوں کو 20% حصہ داری دی جائے. چوتھا, شیعہ علماء کا اجلاس حکومت ہند سے مانگ کرتا ہے کہ کشمیر سے کنیا کماری تک تمام ریاستوں میں مختلف مذاہب کے اشخاص کو گورنر کے منصب پر فائز کیا گیا. شیعہ قوم کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا. ہم مانگ کرتے ہیں کہ ہماری قوم کے شخص کو گورنر بنایا جائے اور مرکزی وزارت میں بھی شیعہ قوم کی نمائندگی کو یقینی بنایا جائے. اسی کے ساتھ صوبائی حکومتوں سے بھی یہ اجلاس مانگ کرتا ہے کہ ہر صوبے کی حکومت اپنے کابینہ میں شیعہ قوم کی نمائندگی کو یقینی بنائے. پانچواں جو ہے یہ دل سے لکھا ہے, اس کے اوپر کیجیے گا غور. مسلم فرقے میں عید الفطر اور عید قربان جو محترم عیدیں ہیں, لیکن عید غدیر جو اسلامی نقطہ نظر سے سب سے بڑی عید ہے, اس دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی پر خم کے میدان میں حضرت علی علیہ السلام کو مسلمانوں کا خلیفہ بنانے کا اعلان کیا, اور اسی دن دین اسلام مکمل ہوا تھا. حضرت علی علیہ السلام تمام مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. اس کے علاوہ دنیا کی ہر قوم حضرت علی سے عقیدت رکھتے ہوئے ان کی حیات پر آج بھی ریسرچ کر رہی ہے. لہذا مرکزی حکومت سے مانگ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی عقیدت کا خیال رکھتے ہوئے 18 ذیلحجہ عید غدیر کی تعطیل عام کی جائے. یہ 5 نکات ہیں جو میں نے تیار کیے ہیں, جس کو آج ہم کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے ہیں کہ اس میں کوئی پہلو, کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے عقائد سے متعلق اختلاف کا سبب بنے یا حکومت کے حساب سے. ہم نے تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو دیا ہے. اگر آپ لوگ ان 5 جو قراردادیں منظور ہوئی ہیں اس سے متفق ہیں تو ایک دفعہ بلند آواز میں نعرہ حیدری بس, اور اس کے بعد اب دوسرے اجلاس کے لیے آگے.